بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہمارے پاس ایک سوال ہے۔ مجیب صاحب کہتے ہیں کہ مکری جال بنا دیتی ہے گھر میں، کیا گھر کی صفائی کرتے وقت اس جال کو ختم کر سکتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ مکری نے غار ثور میں جال بنایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس لیے اس کے جال کو نہیں توڑنا چاہیے۔ دیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر مکری جال بناتی ہے اور اس کی وجہ سے گھر والوں کو دقت پیش آ رہی ہوتی ہے تو اس جال کو گھر کی صفائی کرتے وقت میں توڑا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ گھر کی صفائی اور ستھرائی کے لیے ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یاد رکھیں کہ اسلام نے کسی بھی جانور کو بھی مارنے کا حکم جو دیا ہے وہ اس کے نقصان کی وجہ سے۔ اگر کسی جانور میں نقصان پایا جاتا ہے تو اس کو مارنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ خود صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 5 چیزیں یا 5 جانور کہہ لیجئے، 5 چیزیں فواسق میں سے ہیں، اس کو حرم میں اور حرم سے باہر بھی مارا جا سکتا ہے۔ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ چوہا، بچھو، چیل اور کوا، اور کوا میں بھی خاص قسم کا کوا، اور خاص طور پر الکلب العقور یعنی درندگی کرنے والا خونخوار کتا۔ تو سارے کتے نہیں، بلکہ اگر خونخوار کتا ہے، درندگی کرنے والا کتا ہے تو اس کو مارا جا سکتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں کہ چوہا کو مارا جا سکتا ہے، بچھو کو مارا جا سکتا ہے، چیل کو مارا جا سکتا ہے، کوا کو بھی مارا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے درندگی کرنے والے کتا کو بھی مارا جا سکتا ہے۔ اس کو مارنے کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ ان چیزوں کے اندر شر پایا جاتا ہے، ان چیزوں سے نقصان ہوتا ہے، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے مارنے کی اجازت آئی ہے۔ البتہ کچھ احادیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ جانور ہیں جن کو نہیں مارا جا سکتا ہے، یا کچھ چیزیں ہیں جن کو نہیں مارا جا سکتا۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 جانوروں کو قتل کرنا منع ہے۔ وہ کون کون سے جانور ہیں؟ چیونٹی ہے، شہد کی مکھی ہے، ہدہد ہے، اور سرد عربی میں آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لٹورا۔ تو یہ 4 قسم کے جانور ہیں، ان جانوروں کو مارنا نہیں چاہیے، یا ہماری شریعت نے ان جانوروں کو مارنے سے منع کیا ہے۔ ان جانوروں کو مارنے سے منع کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ ان جانوروں کے اندر شر نہیں پایا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن جانوروں میں کچھ فائدے پائے جاتے ہیں اور ان جانوروں کے اندر قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی جاتی ہے، ایسے جانوروں کو مارنا منع ہے۔ لیکن اگر ان جانوروں میں ہی اگر کسی جانور کے اندر شر پایا جاتا ہے، یعنی جیسے کہ چیونٹی ہے، چیونٹی کو مارنے سے منع کیا گیا، لیکن اگر کوئی چیونٹی ہے جو تکلیف دے رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، تو ایسی چیونٹی کو مارنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں میں سے ایک نبی ایک جگہ پر بیٹھے تو چیونٹی نے ان کو کاٹ لیا، تو انہوں نے اس کے سامان کو نکال دینے اور اس کے گھر کو جلا دینے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس نبی کے اوپر وحی بھیجی، فَهَلَّا نَمْلَ وَاحِدَةً، آخر ایک چیونٹی کو کیوں نہیں مارا؟ تو چیونٹی تو ایک نے ہی نا نقصان پہنچایا تھا، تو ایک ہی چیونٹی کو مارتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیونٹی اگر اذیت پہنچانے والی ہے، اگرچہ چیونٹی کو مارنے سے روکا گیا ہے لیکن اس سے نقصان ہوتا ہے تو مار سکتے ہیں۔ ویسے ہی اگر مکری جال بناتی ہے اور اس کی وجہ سے گھر کی صفائی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مکری کو مارا جا سکتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غار پر جب کہ آپ نے اس میں پناہ لی تھی، مکری نے جال بنا تھا، اور روایت صحیح ہے تو
صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے کہ مکری نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غار پہ جال بن دیا تھا اور کافروں کو جال کی وجہ سے دکھائی نہ دیے تھے. یہ روایت صحیح نہیں ہے. لہذا اس بنیاد پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ مکری کے جال کو توڑا نہیں جا سکتا. صفائی اور ستھرائی کے مقصد سے توڑنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہاں تک کہ ان جانوروں میں سے بھی جن جانوروں کو مارنے سے روکا گیا ہے، ان جانوروں میں بھی اگر اذیت پائی جاتی ہے، تکلیف پائی جاتی ہے، جیسے چونٹی کے بارے میں ہم نے کہا، یا کوئی دوسری چیزیں جو اذیت پہنچاتی ہے، تو ان کو مارا جا سکتا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.